اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 148 تھا 151۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا، ایک بے جان جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے؟ اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے، اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا تم نے میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی کی، کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لے لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ وہ بولے اے میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے یہ قتل کر دیتے۔ اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اس کا ذکر تھا۔ آج کی ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا تھا اس کا بیان ہو گیا۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو اپنا نائب حضرت ہارون اپنے بڑے بھائی کو بنا دیا، آپ پیچھے رہیں اور میں جا رہا ہوں، اور
جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آنے میں بڑی جلدی کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ آپ کا حکم تھا، میں نے کہا کہ آپ کے حکم میں تاخیر نہ ہو، اور پتہ ہے کہ مجھے لطف آتا ہے کہ جب میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں فرما دیا تھا کہ سورہ طٰہٰ میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ تو ادھر آ گئے اور آپ کی قوم ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی۔ پیچھے معاملہ یہ ہوا جب بنی اسرائیل کے لوگ فرعونیوں سے نجات پا کر پہنچے اور وہاں سے پھر اب قبطی قوم سے زیورات ساتھ لے کے آئے تھے، وہاں ایک سامری نام کا جادوگر رہتا تھا، یہ بڑا کاریگر تھا، سونے کا کام کرتا تھا۔ اس نے وہ سارا سونا لے لیا ان سے، اور جب ان سے لیا اور اس کو پگھلا کر ایک ڈھانچہ بنایا، اور اس کے منہ میں سامری نے وہ شیطان نے ان کی مدد کی، اور شیطان نے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے سے وہ مٹی اٹھائی ہوئی تھی کھر کے نیچے سے، وہ مٹی اس کے منہ میں لگا دی، اس سے ایک آواز نکلنے لگی۔ سامری جادوگر کہنے لگا اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اصل میں یہ تمہارا خدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ وہ بھول گئے ہیں اور رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، یہی تمہارا خدا ہے۔ جب وہ قوم نے دیکھا کہ اس سے آواز سی آ رہی ہے اس بچڑے سے، تو انہی کی عبادت کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر جب واپس آئے، قوم کو دیکھا، خبر تو پہلے بھی مل چکی تھی، قوم شرک میں مبتلا ہو چکی ہے، کتنی مشکل منت اور سماجت کے ساتھ قوم کو فرعون سے چھڑایا، اور پھر یہاں پہنچے تو پھر قوم شرک کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر تو پہلے سن رکھی تھی، لیکن خبر سننا اور ہوتا ہے اور آنکھوں سے مشاہدہ کرنا کسی چیز کا اور ہوتا ہے۔ تو دیکھا اور غصے سے بھرے ہوئے، اور انہوں نے تختیاں رکھ دیں، حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا، آپ نے میری نمائندگی اس طرح کی ہے۔ اور یہ خطاب یا تو قوم کے بڑے لوگوں کو بھی تھا کہ آپ نے بڑی گندی میری نمائندگی کی ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھائی غصے میں ہیں، اور وہ بھی جانتے تھے، اور انہوں نے یہ سارا معاملہ سامنے رکھا کہ میرے ماں بھائی، میرے ماں بیٹے، میرے بھائی ماں شریک بھائی، کہ آپ کو پتہ ہے میں ان میں کمزور ہوں، میں کمزور سمجھا جانے لگا۔ انہوں نے مجھے قتل کی دھمکیاں دی، شاید یہ مجھے قتل کر دیتے آپ کے آنے سے پہلے، لہذا میں نے تو انہیں جتنا میرے بس میں تھا، میرے اختیار میں تھا، اتنا تو میں نے نہیں روکا۔ جب نہیں روکے تو میں سائیڈ پہ ہو گیا ہوں۔ تو قوم نے پھر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ جو قوم نے عبادت کی تھی بچھڑے کی، یہ تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو سرے سے عبادت کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پہ طبقہ وہ تھا جو تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا، اور جب انہیں خبر ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، شرم اور حیا کی وجہ سے انہوں نے وہ شرک چھوڑ دیا۔ اور ایک تیسرا طبقہ ایسا تھا جو اڑا رہا، اٹکا رہا، ہٹ دھرمی پہ اتر آیا، اور یہ اسی کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری معروضات اپنے بھائی کے سامنے رکھی، اور جب بھائی نے کو دیکھا اور بھائی کو جب پکڑا سر سے، تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ دشمن کو موقع نہ دیجیے کہ وہ ہم پر ہنسے، تو وہ تو پہلے یہی چاہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بھائی اس میں قصوروار نہیں ہے، تو پھر دعا کی اے اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما، کہ اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم پر کون رحم کرے گا، اور پھر یہ نہ ہو کہ اس کا شمار یا ہمارا شمار وہ ظالموں میں سے ہو جائے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہی بیان ہوا ہے آج کی آیات میں۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ
اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں میں سے ایک بچڑا بنا لیا۔ بچڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے۔ جب انسان اندھا ہو جاتا ہے نا کسی کی تقلید میں اور کسی کے سامنے جبین نواز جھکانے میں، پھر اسے یہ نظر نہیں آتا یہ میرا حاجت روا نہیں ہے، یہ میرا مشکل کشا نہیں ہے، پھر نظر نہیں آتا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو انہوں نے کہا تم نے میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی کی۔ اعجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ وہ بولے اے میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔